السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے امید ظاہر کی ہے کہ ملک میں عام انتخابات کا انعقاد نئے سال میں ہو جائے گا۔ انہوں نے ملک کی فوج کے حوالے سے اس امکان کو مسترد کیا کہ وہ انتخابی نتائج میں اس لیے گڑبڑ کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی نہ ملے۔ امریکہ کے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے انٹرویو میں نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انتخابات کا انعقاد فوج کا نہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کمیشن انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان کرے گا تو حکومت مطلوبہ امداد، فنڈز، سیکیورٹی اور دیگر وسائل فراہم کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق نے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے ریمارکس دیے ہیں کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پیر کو سماعت کی۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی سزا کا اسٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے۔ 4.5 ماہ سے لاپتہ صحافی اور یوٹیوبر عمران ریاض خان خود گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ عمران ریاض خان کے وکیل اور آئی جی پنجاب نے پیر کو ان کے گھر واپسی کی تصدیق کی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق پنجاب کی پولیس کے انسپکٹر جنرل نے عمران ریاض خان کی واپسی کی تصدیق کی ہے۔ عالمی بینک نے انکشاف کیا ہے کہ صرف 1 سال کے دوران پاکستان میں غربت کی شرح میں 5% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں روشن مستقبل کے لیے اصلاحات کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے عالمی بینک کے عہدیداروں نے بتایا کہ ملک میں غربت 34.2% سے بڑھ کر 39.4% ہو گئی ہے، اور یوں مزید 1.25 کروڑ لوگ خط غربت کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں۔ عالمی بینک کے حکام نے پاکستانی حکام پر زور دیا کہ پاکستان میں اصلاحات کی فوری ضرورت ہے۔ عالمی خوراک پروگرام کے ایک تجزیے میں بتایا گیا ہے کہ 51 ممالک میں 40 ملین افراد خوراک کی انتہائی قلت اور بھوک کا شکار ہیں۔ ان میں سے 15 ملین افغانستان میں ہیں۔ WFP نے پیر کو ایک نئے تجزیے میں کہا کہ ہم عالمی سطح پر امداد میں کٹوتیوں کے فوڈ سیکیورٹی پر اثرات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ امداد میں 30% کمی سے ہنگامی سطح پر غذائی عدم تحفظ کے شکار لوگوں کی تعداد میں عالمی سطح پر 13.2 ملین افراد یا 33% اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ 50% کٹوتی پر یہ تعداد 23.6 ملین افراد تک پہنچ سکتی ہے، جو کہ 58% اضافہ ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک ڈرون نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے غازی آباد کی ایک ایئر بیس پر C-295 ایئر بس کو باقاعدہ طور پر بھارتی فضائیہ میں شامل کیا۔ ایگزیبیشن میں 50 سے زیادہ فضائی مظاہرے کیے گئے۔ اس موقع پر بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل وویک رام چودھری بھی موجود تھے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین میں مشترکہ طور پر ہتھیار تیار کرنے کے امریکی فیصلے کو سراہا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف روسی جارحیت کو روکنے میں مدد کرے گا بلکہ اس سے یوکرینی اور امریکی شہریوں کے لیے نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ صدر زیلنسکی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد واشنگٹن کا دورہ کیا تھا اور پھر وہاں سے وہ کینیڈا گئے تھے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے دفاعی پیکیجز کا وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ کینیڈا کی طرف سے فرنٹ لائن پر لڑائی کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کے علاوہ
نصف بلین امریکی ڈالرز کی طویل مدتی امداد کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ روسی حکام نے پیر کو کہا کہ ملک فضائی دفاع نے روس کے 2 علاقوں کے ساتھ ساتھ بحیرہ اسود اور روس کے زیر قبضہ کرائمین جزیرے پر یوکرین کے ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ٹیلی گرام پر کہا کہ اس نے کرسک کے علاقے میں 2 یوکرینی ڈرونز اور 2 مزید برانسک کے علاقے میں گرا دیے ہیں۔ کرسک کے علاقے کے گورنر رومن اسٹار وویت نے کہا کہ کئی مکانات اور ایک انتظامی عمارت کو نقصان پہنچا، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ادھر یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا کہ روس نے گزشتہ رات 19 ڈرونز، 12 کروز میزائل اور 2 اینٹی شپ میزائلوں سے حملہ کیا۔ فوج نے کہا کہ یوکرینی فضائی دفاع نے ایران کے بنائے گئے تمام 19 شاہد ڈرونز کے ساتھ ساتھ 11 کروز میزائلوں کو مار گرایا۔ حملے کا ایک مرکز جنوبی یوکرین کا اوڈیسا کا علاقہ تھا، جہاں حکام نے بتایا کہ ایک خاتون زخمی ہوئی اور ایک گودام اور ایک نجی گھر کو نقصان پہنچا۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کینیا کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ دفاعی حکام کے ساتھ سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ نیروبی کے لیے روانگی سے قبل آسٹن نے جبوتی کے کیمپ لیمونیئر میں امریکی فوجیوں کا شکریہ ادا کیا اور اپریل میں امریکی سفارتکاروں کو سوڈان سے نکالنے میں ان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے الشباب کے خلاف جنگ میں متاثر کن پیش رفت پر صومالی افواج کی تعریف کی، لیکن خبردار کیا کہ عسکریت پسند گروپ اب بھی دہشت گرد کارروائیاں کر سکتا ہے۔ آسٹن نے جبوتی میں صومالی صدر حسن شیخ محمد اور جبوتی کے صدر اور وزیر دفاع سے ملاقات کی اور انتہا پسند گروپوں کے خلاف جنگ میں صومالیہ کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پیر کو اپنے اتحادی آذری صدر الہام الیوف سے ملاقات کرنے والے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے آذربائیجان کی جانب سے الگ ہونے والے خطے کے جنگجوؤں کو شکست دینے کے بعد ہزاروں نسلی آرمینیائی باشندوں نے نیگورنو کاراباخ سے ہجرت شروع کر دی ہے۔ ترک صدر کے دفتر نے بتایا کہ اردوان آذربائیجان کے خود مختار نخچیوان کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جو آرمینیا، ایران اور ترکی کے درمیان واقع آذری علاقے کی ایک پٹی ہے۔ کاراباخ میں 24 گھنٹے کی لڑائی کے بعد گزشتہ ہفتے جنگ بندی ہو گئی تھی۔ سربیا کے کم از کم 30 مسلح افراد نے کوسوو کے البانوی پولیس افسر کو ہلاک کر دیا۔ پھر سربیا کی سرحد کے قریب کوسوو میں ایک آرتھوڈاکس خانقاہ پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد مسلح لڑائی شروع ہو گئی، جس میں 3 حملہ آور مارے گئے۔ اس واقعے سے 2 سابق جنگی دشمنوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے، جبکہ وہ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے کوسوو کے دارالحکومت سے 55 کلومیٹر شمال میں واقع گاؤں بنسکا کو گھیرے میں لے لیا، جہاں خانقاہ واقع ہے، اور فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بار پھر اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ تہران ایٹم بم بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن انہوں نے ملک کی یورینیم افزودگی کو ہتھیاروں کے درجے کے قریب کرنے کا دفاع کیا اور کہا کہ ایران نے یہ نہیں کہا کہ وہ ملک میں اقوام متحدہ کے نگراں ادارے کے جوہری معائنہ کاروں کی موجودگی نہیں چاہتا۔ چند دن قبل ایران نے IAEA کے متعدد معائنہ کاروں کو ملک میں آنے سے روک دیا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اتوار کو اعلان کیا کہ فرانس نے نائجر میں اپنی فوجی موجودگی ختم کر دی ہے اور اس کے جمہوری طور پر منتخب صدر کو بغاوت کے ذریعے معزول کیے جانے کے بعد اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ فرانس نے جہادی گروپوں سے لڑنے کے لیے افریقی رہنماؤں کی درخواست پر اس خطے میں ہزاروں فوجی تعینات کیے تھے۔ فرانس 2 ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر میکرون نے کہا کہ انہوں نے اتوار کو معزول صدر محمد بازوم سے بات کی اور انہیں بتایا کہ فرانس نے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم نائجر کے حکام کے ساتھ اپنے فوجی تعاون کو
ختم کر دیں گے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز نے آج ڈائریکٹر جنرل رافائل ماریانو گروسی کو دسمبر سن 2023 کے اوائل سے شروع ہونے والی دوسری 4 سالہ مدت کے لیے دوبارہ منتخب کر لیا ہے۔ گروسی نے بورڈ آف گورنرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جوہری توانائی پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہے اور اس کی وجہ آپ سب کی مسلسل کمٹمنٹ اور IAEA کا کردار ہے۔ اس سال IAEA اپنے سیفٹی سٹینڈرڈز کی 65ویں سالگرہ منانے جا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی بہت سی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت چیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔